بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضور سید عالم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی برکتیں، جس میں سے ایک برکت یہ بھی ہے، فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھے یا پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ اس پر 100 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی میری جانب شوق سے، محبت سے، یعنی 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص آگ اور نفاق سے بری ہے، جہنم کی آگ سے برات، کتنا بڑا انعام، اور اس سے بڑی اللہ کی طرف سے یہ انعام، اس سے بڑا یہ انعام ہے کہ اللہ نفاق یعنی منافقت سے بری فرما دیتا ہے۔ اپنا معمول بنا لیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، چلتے پھرتے نہیں پڑھ پاتے تو عشاء کی نماز میں ہم درود کی چادر بچھاتے ہیں، اس پہ شامل ہو جایا کریں تاکہ اجتماعی طور پہ دربار رسالت میں ہمارا درود و سلام پیش کیا جائے۔ حصول رحمت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ و اہل بیتی وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ پیر نصیر الدین گولڑوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا، چاند کی طرح میرے آقا، چاند کی طرح ستاروں میں، یعنی صحابہ کے درمیان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی طرح ستاروں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں۔ اس کو امام حاکم نے بھی، امام نسائی نے بھی نقل کیا، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم۔ جب میرے آقا جلوہ افروز ہوتے تو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ادھر سے ادھر سے صحابہ جمع ہو جاتے ہیں۔ چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ امام حاکم، امام نسائی اور دیگر محدثین فرماتے ہیں، جس کو خصائص کبریٰ میں امام سیوطی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا کہ میرے آقا جلوہ افروز تھے تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا کبھی آپ کی بارگاہ میں، آپ کے لیے، یا رسول اللہ آپ کے لیے جنت سے کھانا اترا؟ کیا کبھی ایسا ہوا آقا کہ جنت سے کھانا آپ کے لیے آیا ہو؟ ارشاد فرمایا ہاں آیا، اور وہ ایک ہنڈیا تھی، میرے آقا فرماتے اس میں کھانا تھا، اور جبریل امین لے کر آئے، جتنا کھا سکتے تھے کھایا۔ عرض کی آقا بچے ہوئے کھانے کا کیا کیا؟
کہا وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ اس بات کی علامت ہے، بچا ہوا کھانا جو آسمان پر چلا گیا وہ علامت ہے کہ ایک دن میں نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ تنبیہ فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہ جس طرح وہ کھانا جو میرے لیے آسمان سے جنت سے آیا تھا، جنتی کھانا، وہ بچا ہوا کھانا اٹھا لیا گیا آسمانوں کی طرف، اپنے مقام پر لوٹا دیا گیا، اور اسی طرح میں نے بھی ایک دفعہ لوٹ جانا ہے۔ اور میں ہی نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، میں ہی نہیں، میرے بعد یکے بعد دیگرے جوخ در جوخ، یہ میں نے الفاظ پڑھے، تم نے بھی میرے پاس آ کے ملنا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، ورنہ اگر مر جائیں اور مٹی میں مل جائیں تو پھر ملنے کا کیا تصور؟ جیسا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں رہ گئی تھیں چند ایک، تو آپ کی زوجہ جو ہیں وہ کہتی ہیں میرے سرتاج رونا کیسا، کیا موت کا خوف ہے؟ کہا نہیں، خوشی کے آنسو ہیں، خوشی کے آنسو ہیں، ان قریب میں اللہ کے محبوب اور ان کے یاروں سے ملنے والا ہوں۔ تو امام نسائی اور امام حاکم علیہ رحمہ نے، اور اس کو نقل کیا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے، فرمایا کہ عرض کیا گیا رسول اللہ کبھی آسمان سے کھانا اترا؟ تو یہ آسمان سے کھانے اترنا یہ اللہ کے محبوب کی محبوبیت کا اظہار کرتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی نہیں، حضور کے غلاموں کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ غیب سے ان کے لیے کھانے آ جاتے ہیں۔ پچھلے 3 جمعے تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفعت نشان سے متعلق ہم سنتے رہے۔ ایک مرتبہ جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا کہ یہ اعزاز فقط صدیق اکبر کو حاصل تھا، وہ کیا کہ جب سب چلے جائیں تو وہ دربار رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں، گھر کے معاملات نپٹا کے پھر حضور کے دربار میں آ جاتے ہیں، اور وہ حجرہ عائشہ، چونکہ وہ تو تھا ہی ان کی بیٹی کا گھر، آپ تشریف لے جاتے اور اس وقت تک لوٹ کر اپنے گھر نہیں آتے جب تک رسول اللہ خواب استراحت کی طرف نہ چلے جائیں۔ اور اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا وہ، کیا الفاظوں میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام امت کے معاملات صدیق اکبر سے ڈسکس کرتے ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے جو میں نے پہلے بھی سنائی، آپ کو شاید سنی ہوگی۔ فرمایا کہ امت کے لیے سب سے رحم شفقت صدیق اکبر کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان آ گیا، آپ اس وقت رسول اللہ کے دربار میں جانے کے لیے نکل گئے تھے، گھر سے مہمان آ گیا، فرمایا اس کو لے جاؤ گھر میں اور کھلاؤ اسے، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ بڑے فضل والے اور وسعت والے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا فضل والا کہا اور وسعت والا کہا۔ بعضوں نے اس کی تشریح یوں بھی کی کہ ادھر وسعت سے مراد بھی فضل ہی ہے، ایسا نہیں ہے، فضل سے مراد آپ کی افضلیت ہے، افضلیت ہے آپ کی، کہ افضل الخلق، مخلوق میں سب سے افضل بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد صدیق اکبر، تو آپ فضیلت والے ہیں، فضل والے ہیں اور وسعت والے ہیں۔ بعضوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ یہاں اس سے مراد علی المرتضیٰ ہیں، لیکن جس چیز کو مفسرین نے ہائی لائٹ کیا کہ یہاں فضل و وسعت سے مراد جو ہے
وہ فضل الگ ہے، آپ کی فضیلت ہے، آپ کی افضلیت ہے، اور وسعت سے مراد کیا ہے کہ آپ بہت خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، بہت خرچ کرنے والے۔ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ والصلاۃ والسلام، یہ صدیق اکبر کا امت کو دیا ہوا تحفہ ہے۔ بلال حبشی اور کئی جید صحابہ کفار کے نرغے میں سے نکال کر خرید کر آزاد کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ مال اللہ نے دیا تھا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ کے موقع پہ مال طلب کیا، یہ واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوگا، مال طلب کیا نا، تو فاروق اعظم کہتے ہیں آج اللہ نے بڑی مجھے وسعت دی ہے، آج ابو بکر مجھ سے نمبر نہیں لے آ سکتے، آپ نے گھر کا آدھا مال، اور یہ آدھا بھی نا آسان نہیں ہے، ہمارا تو جیب ہاتھ میں جاتا ہے تو وہ جیب کو ایسے کھینچ کے پہلے دیکھتے سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، اور بھولے سے اگر بڑا نوٹ آ جائے تو پھر اس کو یہاں رکھ لیں گے، پھر دیکھیں گے، اور گھر کی ایک ایک چیز کی تقسیم کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ دو جھاڑو ہیں تو ایک ادھر ایک ادھر، اس طرح ایک ایک چیز کو تقسیم کر دیا اور دربار رسالت میں لے کے حاضر ہو گئے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا گھر کا سامان لے کر آ گئے۔ ضمن عرض کر رہا ہوں میں، موضوع یہ نہیں ہے۔ رسول پاک نے پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے چھوڑا؟ اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ یہ عقیدہ ہے صدیق اکبر کا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محدثین نے لکھا کہ جب آپ سارا مال لے کر آئے تو ایک ٹاٹ کا پردہ جسے کہتے ہیں وہ آپ نے ستر پوشی کے لیے باندھ لیا، سارا سامان، سارے کپڑے، سب کچھ حضور کے قدموں میں لے کر جانے کے لیے تیاری پکڑ لی۔ تو آپ اس ٹاٹ جسے کہتے ہیں نا، آپ یوں سمجھ لیں جیسے باڑ دانے کا جو کام کرتے دیکھا ہوگا، وہ جوٹ کی بنی ہوئی ایک بوری ہوتی ہے جسے ہم ٹاٹ بھی کہتے ہیں، اس طرح کی باندھ لی، آپ نے ستر چھپا لیا، اور زمین پر لوٹ لگا رہے تھے اس کو پہن کر۔ کسی نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ سوئی گر گئی ہے، مل نہیں رہی ہے، زمین پر لوٹ اس لیے لگا رہا ہوں کہ وہ چبھے گی تو پتہ چل جائے گی۔ سوچ حیران رہ جائے انسان، عقل انسانی حیران ہے صدیق اکبر کی سخاوت پر کہ وہ چیز جو میں نے رائے خدا میں کے لیے نکالی ہے وہ رہ نہ جائے۔ ایک بزرگ جمعے کا غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوئے، صاف ستھرا اچھا نیا لباس کرتا آپ نے پہننے کے لیے نکالا، کسی سائل نے آواز دی تو آپ نے اپنی گھر والی کو آواز دی کہ یار یہ میرا کرتا صدقہ کر دو۔ کہا آپ غسل کر کے باہر تشریف لے آئیں پھر دے دیجیے گا۔ کہا نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ دل بدل جائے۔ جب نیت کر لیں نا اچھے کام کی کہ یار یہ کام کرنا ہے تو کر ڈالیں، سوچے نہیں۔ تو وہ ایک سوئی گر گئی، اس کو تلاش کرنے کے لیے لوٹ لگا رہے ہیں کہ وہ چبھے گی تو پتہ چل جائے گی کہاں ہے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ وہ مہمان آ گیا۔ اب صدیق اکبر دربار رسالت میں جانے کے لیے نکلے، مہمان آ گیا، کہا عبد الرحمن مہمان کو کھانا کھلاؤ، میں آتا ہوں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر لے گئے، مہمان کے لیے دسترخوان لگایا تو مہمان نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ والد گرامی حکم دے کر گئے کہ مہمان کو کھانا کھلاؤ۔ نہیں، کھاؤں گا تو ابو بکر کے ساتھ کھاؤں گا، وہ بھی عاشق تھا صدیق اکبر کا۔ کہا کھا لیں حضور، نہیں تو بڑی ڈانٹ پڑے گی، کھا لیں۔ نہیں، اپنی والدہ کو گواہ بنایا، اپنے والد کا مزاج سمجھتے نا، والدہ کو کہا دیکھیں میں تو مہمان سے بضد ہوں کہ کھا لے، لیکن اس کی بھی ضد ہے کہ نہیں کھاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیر ہو گئی۔ دیر کیا ہو گئی؟ حضور
صدیق اکبر کے شانے پر جب سر رکھ کے لیٹے ہوں اور صدیق اکبر کی انگلیاں حضور کی زلفوں میں چل رہی ہوں اور آپس میں امت کے حال احوال پر گفتگو ہو رہی ہو تو وقت کا پتہ چلے گا دربار رسالت میں. زندگی کے قیمتی ترین لمحات صدیق اکبر کے وہ گزرتے جو کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں. باتیں کرتے 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 کافی دیر ہو گئی. بیٹے نے کہا حضرت کھانا کھا لیں, بڑی سختی کا معاملہ ہوگا میرے ساتھ پھر. چونکہ صدیق اکبر کا مہمان آ جائے اور بغیر کھائے لوٹ جائے, یہ صدیق اکبر کا مزاج نہیں. قرآن کہہ رہا ہے نا فضل والے وسعت والے. اب جب صدیق اکبر آئے تو مہمان کو دیکھا, ارے مہمان موجود ہے, کھانا کھایا؟ نہیں کھایا, ابھی نہیں کھایا. تو عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے مجھے دیوار کی طرف سردنیش کے طور پہ دبایا, بولا تھا نا کھانا کھلا دینا, نہیں کھلایا. کہا ماں سے پوچھ لیں, کھاتے ہی نہیں, بہت ضد کی کھا لیں, دیوار کی طرف دبایا, کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ باپ ہے جو چاہے کرے. چلو بھائی کھانا لگاؤ. کھانا لگایا گیا. کھانا کم تھا, بظاہر کہہ رہا ہوں میں, یہ کم تھا, ورنہ کائنات کے مالک ہیں یہ لوگ. اللہ کا فضل دیکھیں آپ. اب وہ روایت یاد کریں کہ صحابی ایک کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور کیا کبھی جنت کا کھانا بھی آپ کے لیے آیا؟ حضور نے فرمایا ہانڈی آئی تھی, جنت سے کھانا آیا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے تھوڑا سا اور اس کے لیے بہت سارا نکال کے اس کے آگے رکھ دیا. اب صدیق اکبر جب کھانا کہتے ہیں نا وہ ایک لقمہ یا ایک بائٹ اٹھاتے منہ میں رکھتے, تو اب ہونا کیا چاہیے, پلیٹ میں اگر چاول ہو تو آپ نے لقمہ اٹھایا تو وہ جگہ خالی ہو جائے گی نا, وہ بھر جاتی, پھر لقمہ اٹھاتے وہ جگہ دوبارہ بھر جاتی, پر ہو جاتی. کیسے لوگ ہیں, کیسے انعام ہیں. صبح جب دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا سارا واقعہ, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو بکر وہ کھانا ہمیں بھی کھلاؤ. کائنات کے مالک نے صدیق اکبر سے کچھ طلب کر ہی لیا. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا, کرم ہو گیا. دربار رسالت میں کھانا لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو یہ برکتیں, وسعتیں بھئی یوں کہہ لیں کہ ان کے قدموں میں ہیں. تو محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں جنت سے کھانا آیا تھا. کہا حضور بچے ہوئے کا کیا ہوا؟ کہا دوبارہ لوٹا دیا گیا. ایسے میں بھی لوٹ جاؤں گا اور یکے بعد دیگرے تم بھی لوٹ کر آؤ گے میرے پاس. تو ساری برکتیں یہ حضور کے قدموں میں ہیں. بلکہ کسی ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, وہ جو بڑا مشہور ہجرت والا واقعہ ہے, اس عورت نے تو میرے آقا کا نام ہی برکت والا رکھ دیا تھا. وہ مبارک, برکت, مبارک کے معنی ہے, اس مفعول ہے, یہ برکت والا. جائے برکت فاعل ہوگا نا, یہ مفعول بن رہا ہے. مبارک جائے برکت, برکت کا مقام حضور کی ذات ہے. ابو ہریرہ پیاسے ہوں, وہ صحابہ جو محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں دن رات رہتے تھے, وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے. یہ موصب بن عمیر ایک صحابی کا نام سنا ہوگا, اللہ نے اتنا مالدار کیا تھا انہیں کہ یہ انتہائی قیمتی ترین لباس پہنا کرتے تھے. حضور کی محبت میں گرفتار ہو گئے, کہا بھائی یہ سب رکھ لو, میں جا رہا ہوں. کہا یہ جو پہنا یہ بھی اتار دو. پہنا ہوا لباس بھی تھا. کہتے ہیں کہ کوئی پتے کی چھال یا کچھ آپ نے ستر پوشی کے لیے حضور کے دربار میں آیا. حضور نے فرمایا سودا بہت اچھا کیا تم نے. یہ حضور کے قدموں میں دن رات رہتے تھے, دن رات. اور انعام کتنا بڑا ملا کہ اللہ آپ کو مدینے لے جائے. زور سے بولے آمین. مدینے لے جائے. جب سید الشہداء کے دربار میں جائیں گے نا, اللہ اکبر. اکبر بھائی
ضرور جائیے گا سید، یہ مدینہ جا رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی جلدی پھر بلائے۔ تو سید الشہداء جو آرام فرما رہے ہیں نا، میرے حضور کے چچا عبداللہ بن جہش اور مصعب بن عمیر، یہ دونوں سید الشہداء کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ یہ دن رات حضور کے دربار میں رہتے، اور ابو ہریرہ اور کئی صحابہ، گھر نہیں تھا ان کا، رسول اللہ کا در ہی ان کا گھر تھا۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ کو بڑی سخت بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، غش آ رہے ہیں، چلتے چلتے گر رہے ہیں، بھوک کی انتہا ہے۔ اتنے میں صدیق اکبر آئے، اظہار کیا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی توجہ نہیں ہوتی۔ فاروق اعظم سے بھی ایک ہوتا ہے نا، ہم تو ایک دم فقیر بن جاتے ہیں، ارے بہت پریشان ہوں یار کچھ دے دو، ایسا مزاج نہیں تھا صحابہ کا، سوال سے بچتے تھے وہ۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمہ کو جب پیاس لگتی نا، وہ سوال نہیں کرتے، سوال سے مراد کیا ہے؟ مانگنا۔ کہتے ارے بھائی پیاس لگی ہے، یہ نہیں بولتے بھائی پانی پلا دو۔ دنیا دوڑ پڑے، اتنی بڑی شخصیت، اور اپنی پٹاری نکالتے، اس میں پان نہیں ہوتا نا، پان کا شوق فرماتے تھے، ارے بھائی پان ختم ہو گئے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام کی شان تھی، وہ سوال نہیں کرتے تھے کہ مر رہا ہوں بھوک سے، اشارتاً بات کرتے کہ شاید سمجھ جائے۔ اتنے میں رسول اللہ کے دربار میں ایک دودھ کا پیالہ آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ سے پوچھا، بھوک لگی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ پیو گے؟ ہاں، حضور ہے نا، امتی کے اعمال نبی پر ظاہر رہتے ہیں، ریاکاری نہیں ہے اس میں۔ اب حضور پوچھ بھی لیں پیو گے، اب تو بھوک بھی چمک جائے اور شدت کی بھوک لگی ہو، کہا اگر پینا ہے، اچھا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفا کو بلا لاؤ، یہ لو ایک پیالہ، اور 70 صحابہ، 70۔ اب کیا بچے گا، یہ تو بوند بوند بھی نہیں بچے گی، 70 پینے والے۔ اب ابو ہریرہ کو میرے آقا نے پیالہ دیا۔ یہ اصول ہے کہ جو ساقی ہوتا ہے نا، وہ آخر میں پیتا ہے۔ اب ابو ہریرہ یہ اصول جانتے تھے، سب کو پلایا، سب کو پلایا، اور آخر میں میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پیو، اب حکم مصطفیٰ مل جائے، پیو۔ تو کیسا پیا ہوگا یہ تو الفاظوں میں نہیں آ سکتا۔ کہا اور پیو، کہا میں نے اور پیا، کہا اور پیو، کہا میں نے اور پیا، کہا جب دیکھا تو پیالے میں قطرہ کم نہیں تھا۔ برکت حضور کے قدموں میں ہے، حضور کی ذات ہی مبارک ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ختم فرمایا۔ 70 پینے والے ہیں، دودھ کا ایک پیالہ ہے، جنت سے کھانے آئے۔ صدیق اکبر لقمہ اٹھائیں تو پھر وہی دوبارہ وہی لقمہ آ جائے۔ یہ وہ مقدس ذات ہیں، یہ سب حضور کی غلامی کا صدقہ ہے، حضور کے کلمے کی برکت ہے، حضور کی محبت کی برکت ہے کہ کائنات کی ہر شے پھر انہی کی ہو جاتی ہے، وہ جو چاہیں وہی اللہ کی رضا ہو جاتی ہے، وہ جو کہیں قرآن کی مرضی ہو جاتی ہے، یہ برکتیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اصحاب رسول پر، اور ان انعام یافتہ لوگوں کی صفوں میں ہمیں بھی شمار فرمائے، ہمیں بھی اللہ اپنا فضل عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی پسند کا بندہ بنائے۔ بس ہمیں اپنی آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہونا ہوگا، ہمیں اپنے کردار کو پر غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہوں، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں، مصلحت کا شکار نہ ہوں کہ جناب وقت کا تقاضا یہ ہے، دور کا تقاضا یہ ہے، اب تو سوسائٹی کا تقاضا یہ ہے، پھر ہم یہ سمجھ رہے کہ اس ترقی ہمیں آگے لے جائے گی، نہیں، ہمیں بہت پیچھے کر دے گی۔ اولئک هم المفلحون کی صفوں سے ہمیں الگ کر دیا جائے گا۔ تو مفلحون یعنی فلاح پانے والوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو حضور کی سچی غلامی اپنانا ہوگی اور حضور کے لائے ہوئے دین کو اپنانا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے۔ مجھے ایسا بندہ
بنا یا الہی آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.